آج ہم ایک ایسے عظیم بادشاہ کی کہانی سننے جا رہے ہیں جن کی حکمرانی کی سچ پوچھیں تو کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ یہ قصہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، ان کی طاقت، ان کے ایک ارادے اور ایک ایسے سبق کا جو کائنات کے سب سے بڑے راز سے پردہ اٹھاتا ہے۔ ذرا سوچئے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسی بادشاہت عطا فرمائی تھی، ایسی کہ نہ ان سے پہلے کسی کو ملی اور نہ ان کے بعد کسی کو ملے گی۔ وہ ہواؤں کو حکم دیتے تھے، جنات ان کے قابو میں تھے، اور یہاں تک کہ وہ جانوروں اور پرندوں کی بولیاں بھی سمجھ لیتے تھے۔ اتنی بے پناہ طاقت اور لامحدود خزانوں کے باوجود ان کے دل میں ایک ایسی خواہش پیدا ہوئی جس نے ان کی بادشاہت کا سب سے بڑا امتحان لے لیا۔ سوال یہ تھا کہ کیا وہ کائنات کے ہر ایک جاندار کی میزبانی کر سکتے تھے؟ آئیے اس حیرت انگیز قصے کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آخر تھی کتنی بڑی۔ ان کی طاقتیں اتنی بے مثال تھیں کہ ایسی عظیم الشان دعوت کا خیال بھی صرف وہی کر سکتے تھے۔ دیکھیے، ان کی سلطنت صرف انسانوں تک محدود نہیں تھی۔ ہوا ان کے تخت کو اڑا کر 1 مہینے کی مسافت تک لے جاتی تھی۔ جنات ان کے لیے سمندروں کی گہرائیوں میں غوطے لگاتے اور بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، اور وہ ہر جانور کی زبان سمجھتے تھے۔ یہی وہ طاقتیں تھیں جن کی بنیاد پر انہوں نے وہ بڑا ارادہ کیا۔ تو ہوا یہ کہ اپنی وسیع بادشاہت اور اللہ کی دی ہوئی ان گنت نعمتوں کو دیکھ کر حضرت سلیمان کے دل میں شکر گزاری کا ایک بہت ہی الگ سا جذبہ پیدا ہوا، اور اسی جذبے کے تحت انہوں نے کہہ لیں کہ ایک ناممکن عہد کرنے کا سوچا، جس کا قصہ آج بھی نسل در نسل ایک بہت بڑے سبق کے طور پر سنایا جاتا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ وہ اپنی دولت سے، اپنے خزانوں سے تمام مخلوق کی ایک عظیم و شان ضیافت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ صرف ایک دعوت نہیں تھی، بلکہ یہ ان کی عقیدت اور اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کا ایک بہت بڑا اظہار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خبردار کیا کہ یہ کام ان کی طاقت سے بہت باہر ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام اصرار کرتے رہے۔ پہلے انہوں نے 1 سال کی اجازت مانگی، پھر 1 مہینے کی، اور آخرکار جب انہوں نے صرف 1 دن کی ضیافت کی اجازت مانگی تو انہیں اجازت مل گئی۔ یہ جو مکالمہ ہے نا، یہ خود بتاتا ہے کہ یہ کام کتنا بڑا تھا۔ اجازت ملتے ہی حضرت سلیمان نے اپنی پوری سلطنت کو تاریخ کی سب سے بڑی دعوت کی تیاریوں پر لگا دیا۔ یہ ایک ایسا کام تھا جس کا پیمانہ سچ میں انسانی سوچ سے بھی کہیں آگے تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام انسانوں اور جنات کو حکم دیا کہ زمین پر موجود ہر حلال جانور اور کھانے پینے کی ہر چیز کو جمع کیا جائے، اور یہ تیاریاں کوئی 1-2 دن نہیں بلکہ کئی مہینوں تک چلتی رہیں۔ کچھ روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اس دعوت کے لیے 22,000 گائیں اور ان گنت دوسرے جانور ذبح کیے گئے۔ بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئیں جنہیں جنات نے بنایا تھا۔ جب کھانا تیار ہوا تو اسے ایک بہت بڑے وسیع میدان میں پھیلایا گیا۔ دسترخوان اتنا لمبا اور چوڑا تھا کہ اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچنے میں 1 مہینے کا سفر لگ جاتا، اور پھر حضرت سلیمان نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ کھانے کے اوپر ہلکی ہلکی چلتی رہے تاکہ کھانا خراب نہ ہو۔ مہینوں کی محنت کے بعد جب ہر چیز تیار تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ سے دعا کی۔ اب سب کو انتظار تھا اس ایک مہمان کا جو اس دعوت کا آغاز کرے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ دعوت کا آغاز سمندر کے جانوروں سے کیا جائے۔ اللہ کے حکم سے سمندر کی گہرائیوں سے ایک بہت بڑی مچھلی نے اپنا سر باہر نکالا۔ مچھلی نے حضرت سلیمان سے کھانے کی اجازت مانگی اور دسترخوان کے ایک سرے سے کھانا شروع کر دیا۔ دیکھنے والے بس حیران کے حیران رہ گئے جب اس نے ایک ہی لقمے میں وہ سارا کا سارا کھانا نگل لیا جو مہینوں کی محنت سے تیار کیا گیا تھا۔ سب ختم۔ کھانا ختم کرنے کے بعد مچھلی نے کہا، اے سلیمان، مجھے اور کھانا کھلاؤ۔ حضرت سلیمان حیرت سے بولے، تم نے سب کچھ کھا لیا اور ابھی بھی بھوکی ہو؟ مچھلی نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے روزانہ اس سے 3 گنا زیادہ رزق دیتا ہے، اور آج تو تمہاری دعوت کی وجہ سے میں اپنے معمول کے کھانے سے بھی محروم رہ گئی ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ایک بہت گہرے سبق کا باعث بنا، ایک ایسا سبق جو ان کی تمام بادشاہت اور دولت سے کہیں بڑھ کر تھا۔ مچھلی کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام فوراً اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور انہوں نے اقرار کیا کہ پاک ہے وہ ذات جو تمام مخلوقات کو رزق دیتی ہے۔ حقیقی رازق، اصل کھلانے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ یہ کہانی نسل در نسل سنائی جاتی رہی ہے، لیکن اس کی اصلیت اور اس کے پیچھے جو مقصد ہے اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، تو علماء کے مطابق یہ قصہ قرآن یا کسی بھی مستند حدیث میں موجود نہیں ہے، اسے اسرائیلیات میں شمار کیا جاتا ہے۔
یہ وہ کہانیاں ہوتی ہیں جو اخلاقی اور روحانی سبق دینے کے لیے بیان کی جاتی ہیں، بھلے ہی ان کی کوئی پکی تاریخی سند نہ ہو۔ تو اصل نقطہ یہ ہے کہ اس کہانی کی جو قدر ہے نا، وہ اس کے تاریخی ہونے میں نہیں بلکہ اس کے پیغام میں ہے۔ یہ ہمیں عاجزی سکھاتی ہے، اللہ کی لامحدود قدرت کا احساس دلاتی ہے، اور اس حقیقت کی یاد دلاتی ہے کہ تمام مخلوقات کا رزق صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے اسے ایک حدیث کے طور پر نہیں بلکہ ایک سبق آموز حکایت کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر سوچنے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ رزق صرف وسائل کا نام نہیں بلکہ اس ذات پر بھروسے کا نام ہے جو ایک ننھی سی چونٹی سے لے کر سمندر کی دیوے ہیکل مچھلی تک ہر ایک کی ضرورتوں کو وہاں سے پورا کرتی ہے جہاں سے کسی نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔